قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. محترم حاضرین و سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 4 جگہ ذکر کیا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 163، سورۃ الانعام آیت نمبر 86، سورۃ یونس آیت نمبر 98، سورۃ الصافات آیت نمبر 139. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق فرمایا، اور مچھلی والے کا تذکرہ کیجئے. جب وہ غصے کی حالت میں نکل کھڑا ہوا، اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے، لیکن ہم نے گرفت کی تو اس نے ہم کو اندھیروں میں پکارا، تیرے سوا کوئی معبود و فریاد رس نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالم ہوں. ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اس پریشانی سے نجات دی، اور ہم صاحب ایمان لوگوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں. سورہ یونس میں آپ کا نام تو نہیں لیا گیا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے سورہ صافات نمبر 139 سے 148 کے درمیان فرمایا، بلا شبہ یونس پیغمبروں میں شامل تھا. وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گیا تھا، پھر اسے قرآن میں شریک ہونا پڑا اور قرآن اندازی میں شکست کھا گیا. نتیجتاً اسے ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا. حقیقت یہ ہے کہ اس نے قابل ملامت کام کیا تھا. اگر وہ مسلسل تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت تک اس کے پیٹ ہی میں رہتا. پھر ہم نے اسے کھلے ساحل پر ڈال دیا. اس وقت وہ بہت کمزور تھا. ہم نے اس پر کدو کے بیل اگا دی. پھر ہم نے اسے 1 لاکھ بلکہ اس سے بھی زائد لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا. چنانچہ وہ ایمان لے آیا تو ہم نے انہیں وہ اور اس کے ماننے والے اس کی قوم ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں وقت مقررہ تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. حضرت یونس علیہ السلام نے ترشیش، جہاں آج کل تیونس آباد ہے، کی طرف بھاگ جانے کی کوشش کی تھی. وہ یافا پہنچ گئے. پھر جب وہ سمندر میں پھینکے گئے اور مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا تو استغفار کرتے رہے اور مچھلی نے ان کو باہر اگل دیا. تو ان کو نینوا بستی کی طرف بھیجا گیا جو موصل کے بالمقابل ہے. اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے سورہ صافات آیت نمبر 147 اور 148 میں، ہم نے اس کو 1 لاکھ بلکہ اس سے بھی زائد لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا. جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں وقت مقررہ تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. حضرت یونس علیہ السلام کا نام یونس بن متہ معروف ہے. اہل کتاب یونس کا نام یوناح، انگلش میں JONAH لکھتے ہیں، اور ان کے والد کا نام امتہ بتاتے ہیں. بعض لوگ متہ کو یونس علیہ السلام کی والدہ خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی والدہ تھیں. حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 806 سے 748 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے. یونس علیہ السلام اگرچہ اسرائیلی نبی تھے، مگر ان کو اشور والوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا، اور اسی بنا پر اشوریوں کو قوم یونس کہا گیا ہے. اس قوم کا مرکز اس زمانے میں نینوا کا مشہور شہر تھا، جس کے وسیع کھنڈر آیت دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر موجود شہر موصل کے عین مقابل پائے جاتے ہیں. اس قوم کے عروج کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کا دارالسلطنت نینوا تقریباً 60 میل کے دور میں پھیلا ہوا تھا.
حضرت یونس علیہ السلام کو 1 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا. انہوں نے ایک مدت تک اپنی قوم کو پیغام حق سنایا اور توحید کی طرف بلایا، لیکن نافرمان قوم نے ایک نہ سنی. حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو گئے تو قوم کے لیے ساحل سمندر پر جا کر عذاب الہی کی بد دعا کی اور خفگی کے عالم میں شہر سے نکل کھڑے ہوئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے. راستے میں کشتی طوفانی موجوں میں گھر گئی اور قریب تھا کہ لہروں کی نظر ہو جائے. کشتی والوں نے قرآن نکالا تو حضرت یونس کے نام نکلا اور 3 بار قرآن نکالا گیا. تینوں بار ایسا ہی ہوا. آخرکار حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور ایک بڑی مچھلی، غالباً ویل مچھلی نے آپ کو نگل لیا. حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان سے اللہ کی نافرمانی سرزد ہوئی ہے، اس لیے غم و ندامت کے عالم میں مچھلی کے پیٹ ہی میں اللہ کے سامنے گریہ بزاری کرنے لگے اور یہ دعا پڑھنے لگے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87. حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا: اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو ایک صاف جگہ اگل دیا. وہاں اللہ نے اپنی رحمت سے ایک بیل دار پودا اگا دیا جس سے آپ سایہ بھی حاصل کرتے اور کھانا بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اب قوم کے پاس جائیں اور دین کی صحیح رہنمائی کریں. انبیاء کرام کے شرف امید کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں. یہ اس لیے کہ یونس کی اہل و عیال کی تنقیص یا توہین کی کوئی جسارت نہ کر پائے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے، اس بارے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 دن، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 دن، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے آپ کے چلے جانے کے بعد جب عذاب کے آثار دیکھے تو ایک میدان میں نکل کر، جس میں سب چھوٹے بڑے بچے عورتیں حتیٰ کہ جانور بھی شامل تھے، اللہ کے حضور گڑگڑائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور شرک و بت پرستی سے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. یہ واحد قوم تھی جس کو عذاب دکھائے جانے کے بعد بخش دیا گیا تھا. اس کا سبب بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو جو 3 دن کی مہلت دی تھی کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا، اس کا انتظار نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہجرت کر لی. دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ اتمام حجت نہ ہو جائے. حضرت یونس علیہ السلام اس حجت کے پورا ہونے سے قبل شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے. پھر یہ بھی کہ انہوں نے توبہ استغفار کا ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور ان کا قصور معاف کر دیا گیا. نینوا کا تعارف یہاں نہیں پیش کروں گا، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تعارف میں نے نینوا کا مختصر تعارف پیش کر دیا تھا. آپ اس ویڈیو کو سن کر وہاں سے نینوا کے متعلق جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. موصل، اس کا قدیم تلفظ موصل ہے. یہ شمال عراق میں دریائے دجلہ کے مغربی کنارے پر واقع ہے اور صوبہ نینوا کا صدر مقام ہے. موصل کی آبادی 6 لاکھ سے زائد ہے. اس کو حدبہ یا ام الربیعین کا نام بھی دیا جاتا ہے. 91 سے 926 عیسوی کے دوران موصل میں عمارت ہمدانیہ قائم رہی اور زنگی خاندان 1127 عیسوی سے 1259 عیسوی تک کی حکمرانی کا آغاز یہی ہوا، جن میں سے عماد الدین زنگی اور سلطان نور الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف جہاد میں نام پیدا کیا. موصل عراق کی معدنی تیل کی صنعت کا مرکز ہے. یہاں سے تیل کی پائپ لائن بحر روم کے ساحل تک جاتی ہے. یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا مختصر تعارف اور ان مقامات کا مختصر تعارف جو ان سے متعلق تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں اور ان کی تعلیمات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آتے تو زمانے میں اندھیرے